نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر. صدق الله مولانا العظيم وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. بزرگان محترم اور برادران عزیز، ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہونے والا ہے، جو اسلامی مہینوں میں ایک عظیم ترین مہینہ ہے. اللہ جل شانہ نے اس مہینے کے اندر بڑی خصوصیات رکھی ہیں اور ان کی بڑی فضیلت رکھی ہے. اللہ جل شانہ نے ہمیں 12 مہینے دیے اور ان میں سے بعض مہینوں کے اوپر فضیلت دی. اللہ تعالیٰ نے جیسے ہمارے لیے پوری زمین بنائی اور ان زمینوں میں سے بعض زمینوں کو اللہ تعالیٰ نے برکت والی زمین قرار دیا، مقدس زمین قرار دیا. مکہ مکرمہ کی سرزمین ہے، مدینہ منورہ کی سرزمین ہے، مسجد اقصیٰ ہے، مسجد قباء ہے، کوہ طور ہے، اور اسی طریقے سے اللہ جل شانہ نے جن جن جگہوں کو فضیلت دی. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے کچھ زمانوں کو اور کچھ اوقات کو بھی فضیلت دی. رمضان ایک مہینہ ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے فضیلت کا مہینہ قرار دیا. ذی الحجہ بھی اسی طریقے سے ایک فضیلت کا مہینہ ہے. کیوں قرار دیا؟ یہ اللہ سے سوال نہیں ہو سکتا. وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ. وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ. اللہ جو چیز چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اور جس چیز کو الگ سے امتیاز دینا چاہتا ہے وہ امتیاز دیتا ہے. اللہ تعالیٰ سے نہیں پوچھا جاتا کہ اے اللہ تو نے ایسا کیوں کیا. اللہ پوچھ سکتا ہے بندے سے کہ تو نے ایسا کیوں کیا. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. اللہ جل شانہ نے ہمارے لیے ذی الحجہ کے مہینے میں بڑی خصوصیات رکھی، بڑی فضیلتیں رکھی، مقدس ترین مہینہ بنایا. اور اللہ نے اپنے قرآن میں ان 10 دنوں کی، ذی الحجہ کے 10 دنوں کی قسم کھائی. والفجر ولیال عشر. ہم میں سے کوئی قسم کھائے کسی کی، اللہ کے سوا کسی اور کے قسم کھانے کی اجازت نہیں ہے. قسم اتنی بڑی چیز ہے. اللہ کے بندوں کو اللہ کے سوا کسی اور چیز کی قسم کھانے کی اجازت نہیں. نہ ماں کی قسم، نہ باپ کی قسم، نہ بیٹے کی قسم، نہ محبوب کی قسم، کسی کی قسم کھانے کی گنجائش نہیں. جو شخص بھی اللہ کے نام کے سوا کسی اور نام کی قسم اٹھاتا ہے، حدیث میں آتا ہے گویا کہ اس نے شرک کیا، کفر کیا. یہ کفریہ حرکت ہے جو دوسروں کی قسم کھاتے ہیں. تو قسم صرف اللہ کے نام کی. مسلمانوں کے نزدیک اللہ سے بڑھ کر اہمیت کی کوئی چیز نہیں، اس لیے ہم اللہ کی قسم کھاتے ہیں. اللہ مالک الملک ہے، وہ کسی کی بھی قسم کھا سکتا ہے، لیکن
جس چیز کی قسم کھائی جاتی ہے اس کی کچھ اہمیت ہوتی ہے، اس وجہ سے اس کا نام لے کر قسم کھائی جاتی ہے۔ اللہ نے ان 10 دنوں کا نام لے کر قسم جو اللہ نے کھائی ہے تو ان 10 دنوں کی فضیلت ہے، اہمیت ہے، اس وجہ سے۔ والفجر ولیال عشر، فجر کے وقت کی قسم اور 10 راتوں کی قسم۔ ہمارے اسلام میں، ہماری شریعت میں اصل ہے رات اور تابع ہے اس کا دن۔ مغرب کا وقت شروع ہوا تو دن تبدیل ہو گیا، تاریخ تبدیل ہو گئی، رات آ گئی اس وجہ سے تاریخ تبدیل ہو گئی، تو اس وجہ سے رات کی قسم کھائی ہے، مراد دن بھی ہے۔ یعنی ذی الحجہ کے 10 دنوں کی قسم کھا کر اللہ جل شانہ ایک بات بتانا چاہ رہے ہیں۔ اس سے ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ ذی الحجہ کے 10 دنوں کی کیا فضیلت ہے، کیا اہمیت ہے اللہ کے نزدیک، ہمیں اس اہمیت کو سمجھنا چاہیے۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض، جب سے اللہ نے آسمان زمین کو پیدا کیا، سورج چاند کو پیدا کیا اور اس نظام کو پیدا کیا، اس وقت سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے 12 مہینے بنائے، یہ اللہ نے بنائے ہیں۔ فرمایا منہا 4 الحرم، ان میں 4 مہینے حرمت والے ہیں، 4 مہینے عزت والے ہیں، 4 مہینے حرام کے ہیں۔ ان 4 مہینوں میں میرے دوستو ذی قعدہ ہے، ذی الحجہ ہے، شوال، ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب، یہ 4 مہینے ہیں جو حرمت والے مہینے کہلاتے ہیں۔ ان میں سے ایک مہینہ ذی الحجہ ہے۔ حرمت والا مہینہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس مہینوں کے اندر قتل و قتال ناپسندیدہ ہے، حرام ہے۔ حرمت والا ہونے کا مطلب ہے ان مہینوں کی عزت کرنی چاہیے، دلوں کے اندر اللہ کا خوف ہونا چاہیے، گناہوں کے قریب نہیں جانا چاہیے، اللہ کی عبادت کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ حرمت والا مہینہ ہونے کا مطلب یہ ہے، منہا 4 الحرم۔ میرے دوستو ذی الحجہ کے مہینے کو اللہ تعالیٰ نے جن جن خصوصیات کے ساتھ متصف کیا، اندازہ لگائیے کہ اسی مہینے کے اندر روزے کو بھی اللہ تعالیٰ نے مشروع کیا۔ روزہ رکھو گے ان 10 دنوں کے اندر، بلکہ صرف 9 دن، ذی الحجہ کی پہلی تاریخ سے لے کر 9 تاریخ تک ہیں یہ 9 دن، لیکن کہہ دیتے ہیں 10 دن۔ ان 9 دنوں کے اندر روزہ رکھو گے تو ہر روزے کا ثواب ایسا جیسے کہ تم نے پورے سال کا روزہ رکھا۔ صیام یوم منہا کصیام سنہ، پورے سال کے روزے رکھنے کے برابر ثواب، اور ان میں سے ہر رات کے اندر عبادت، قیام، لیلۃ القدر میں قیام کرنے کے برابر ثواب۔ اندازہ لگائیے کس قدر فضیلت ہے۔ انہی فضیلتوں کی وجہ سے علماء میں اختلاف ہو گیا کہ یہ جو 10 دن ہیں ذی الحجہ کے، یہ زیادہ افضل ہیں یا رمضان کے آخری 10 دن زیادہ افضل ہیں۔ رمضان کے وہ آخری 10 دن جن میں لیلۃ القدر ہے، جس لیلۃ القدر میں اللہ کا قرآن نازل ہوا، جس لیلۃ القدر میں ہر چھوٹے بڑے معاملے کو اللہ جل شانہ فیصلہ فرماتے ہیں، فیہا یفرق کل امر حکیم، وہ 10 دن زیادہ افضل ہیں جن میں اعتکاف کرتے ہیں، یا یہ کہ ذی الحجہ کے یہ 10 دن افضل ہیں۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ ذی الحجہ کے یہ 10 دن پورے سال کے تمام دنوں سے افضل ہیں، رمضان سمیت۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا بڑا ایک موقع دیا ہے، اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ نہیں، رمضان افضل ہے، رمضان کے وہ 10 دن زیادہ افضل ہیں۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ذی الحجہ کے 10 دن یہ زیادہ افضل ہیں رمضان کے دنوں کے مقابلے میں، اور رمضان کی 10 راتیں زیادہ افضل ہیں ذی الحجہ کی راتوں کے مقابلے میں۔
کہ رمضان کی 10 راتوں میں لیلۃ القدر ہے، اس کا کوئی مقابلہ نہیں۔ اور ذی الحجہ کے 10 دنوں میں جو عبادتیں جمع ہو گئیں، وہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ساری خیر جمع کر دی، بنیادی عبادتیں جمع کر دی۔ اس کے اندر آپ نماز پڑھیں گے، رمضان میں بھی نماز پڑھتے ہیں۔ اس کے اندر آپ صدقہ کریں گے، رمضان میں بھی صدقہ کرتے ہیں۔ اس کے اندر آپ روزہ رکھتے ہیں، رمضان میں بھی آپ روزہ رکھتے ہیں۔ لیکن اس مہینے کے اندر آپ قربانی کرتے ہیں، اس مہینے میں آپ حج کرتے ہیں۔ یہ دونوں کام رمضان میں نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ذی الحجہ کے مہینے کو اور خاص طور پر ذی الحجہ کے ان 10 دنوں کو بڑی فضیلت یہ عطا فرما دی کہ اس کے اندر بڑی بڑی عبادتیں جمع ہیں، اگر کوئی عبادت کرنا چاہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من هذه العشر، کہ پورے سال میں کوئی شخص نیک کام کرے اور ان 10 دنوں میں کوئی نیک کام اور عبادت کرے تو اللہ کے نزدیک ان 10 دنوں کے کاموں کو فضیلت حاصل ہے دوسرے دنوں کے کاموں سے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اگر جہاد بھی اس سے افضل نہیں ہے، اگر کوئی دوسرے مہینے میں جہاد کرے تو وہ بھی کیا اس سے افضل نہیں ہے؟ ان 10 دنوں میں دوسری عبادت کرنا افضل ہے؟ فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہاں، جہاد بھی افضل نہیں ہے، ان 10 دنوں میں جو عبادت کرو گے ان کو زیادہ فضیلت حاصل ہے جہاد سے بھی۔ ہاں، وہ شخص جو جہاد کے لیے نکلا اور اپنی جان کو بھی لے کر نکلا، اپنے مال کو بھی لے کر نکلا، اور پھر ایسا نکلا کہ واپس نہیں آیا، اس کا مال بھی اللہ کے راستے میں خرچ ہو گیا اور اس کی جان بھی گئی، اس کو فضیلت حاصل ہو سکتی ہے ان 10 دنوں کی عبادت کے مقابلے میں۔ ورنہ عام جہاد جس کے اندر وہ جا کر آ جاتا ہے، وہ جہاد بھی ان دنوں کے اندر سب سے افضل نہیں ہے۔ ان 10 دنوں کے اندر اس قدر فضیلت ہے اور افضلیت ہے۔ میرے دوستو، انہی 10 دنوں کے اندر قربانی کا حکم ہے۔ قربانی کے سلسلے میں انشاءاللہ میں آئندہ جمعہ بیان کروں گا۔ صرف اتنی بات سمجھ لیجئے کہ قربانی کے دن کے آنے کے بعد قربانی کے 3 دنوں میں اللہ کے نزدیک ان جانوروں کے خون بہانے سے بڑھ کر کوئی اور اچھا عمل نہیں ہے۔ کسی عمل کو اتنی مقبولیت حاصل نہیں ہے کہ ان 3 دنوں میں اللہ کے راستے میں اللہ کے نام پر قربانی کی جائے۔ اور انہی 10 دنوں کے اندر ایک بہت بڑی عبادت مشروع ہے، اور وہ ہے تکبیرات کی عبادت، جس کو ہم تکبیر تشریق کہتے ہیں۔ تکبیر تشریق، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ تکبیر تشریق ہے معمولی، بہت ہی مختصر۔ ان 10 دنوں میں سے یوم عرفہ یعنی 9ویں تاریخ کی فجر سے اس تکبیر کو شروع کرتے ہیں۔ ہر نماز کے بعد ہر مرد اور عورت پر جماعت کے ساتھ نماز پڑھے یا بغیر جماعت کے نماز پڑھے، اس کے ذمے 1 مرتبہ یہ تکبیر پڑھنا واجب ہے۔ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ تکبیر ہر مرد و عورت پر جو نماز پڑھ رہے ہوں تو نماز پڑھنے والے پر یہ تکبیر ہر نماز کے بعد واجب ہے۔ 9ویں تاریخ، 10ویں تاریخ، 11ویں تاریخ، 12ویں تاریخ اور پھر 13ویں تاریخ کے عصر کی نماز میں بھی یہ تکبیر پڑھے گی۔ یہ تکبیر تشریق ہے۔ ان 10 دنوں کے اندر اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ اس کے اندر خوب زیادہ سے زیادہ اللہ کا نام لیا جائے، تسبیح، تحلیل، تحمید، سبحان اللہ کہیے، لا الہ الا اللہ کہیے،
الحمدللہ کہیے زیادہ سے زیادہ۔ حضرات صحابہ کرام ان 10 دنوں کے داخل ہو جانے کے بعد زور زور سے یہ تکبیر پڑھا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار میں جاتے تھے، کیونکہ بازار میں لوگ زیادہ ہوتے ہیں، اور وہاں جا کر زور سے تکبیر پڑھتے تھے، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ ان کی تکبیر کے اوپر سارا بازار والا اللہ اکبر کا نعرہ بلند کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کی جاتی تھی، آسمانوں تک اس کی آواز جاتی تھی۔ میرے دوستو، یہ عمل ہے ان 10 دنوں کے، ان 10 دنوں سے فائدہ اٹھانے کی ضرورت ہے۔ ابھی 2-1 دن کے بعد یہ مہینہ شروع ہونے والا ہے۔ خوش نصیب ہوں گے وہ لوگ جو پہلے سے تیاری کریں اور ان 10 دنوں میں روزے رکھیں۔ روزہ رکھنا انتہائی آسان، روزہ اس کے لیے بہت زیادہ سحری کا اہتمام کریں اور افطاری کا اہتمام کریں، ان میں سے کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ معمول کے مطابق کچھ کھا لیں سحری کے وقت، اور اس کے بعد شام کو افطار کر لیں، معمول کے مطابق پانی سے افطار کر لیں، کھجور سے افطار کر لیں، کسی بھی چیز سے روزہ ہو گیا آپ کا، اور اللہ کے ہاں قرب آپ کو حاصل ہو گیا۔ 1 دن کا روزہ 1 سال کے روزے کے برابر۔ پھر ان راتوں کو بھی عبادتوں میں گزارنے کی رات، پوری رات عبادت میں گزارنے کی ضرورت نہیں ہے، پوری رات عبادت میں گزارنے کی ضرورت نہیں، البتہ کچھ نہ کچھ زائد عبادت ضرور کر لیں۔ آپ روزانہ عشاء کے بعد وتر پڑھ کے چلے جاتے ہیں، نفل نہیں پڑھتے، کم از کم تہجد کی نیت سے اسی وقت 2 رکعت نماز پڑھ لیں۔ سونے کی ضرورت نہیں، سونے سے پہلے ہی 2 رکعت پڑھ لیں، اور نیت یہ کر لیں کہ میں رات کو اللہ تعالیٰ توفیق دے رات کو اٹھ کر تہجد بھی پڑھوں گا۔ کچھ تہجد بھی پڑھ لیں، کچھ درود شریف زیادہ پڑھ لیں، کچھ تسبیح اور ذکر اذکار کر کے سوئے، تو آپ کی یہ رات زندہ ہو جائے گی۔ اور ان راتوں کے اندر فرمایا کہ جو بھی عبادت کرے گا، قیام کرے گا، اللہ کی عبادت کرے گا، اس کو لیلۃ القدر میں عبادت کرنے کی طرح ثواب ملے گا۔ کس قدر عظیم ثواب ہے۔ میرے دوستو، سب سے اہم ترین چیز قربانی ہے، اور قربانی کے لیے سب سے عظیم ترین چیز اخلاص ہے۔ قربانی کے مسائل انشاءاللہ میں بعد میں بیان کروں گا۔ اخلاص ہمارے دلوں کے اندر آ جائے، یہ سب سے اہم ترین چیز ہے۔ اس کے بغیر آپ کچھ بھی کریں قبول نہیں ہے، نہ نماز قبول، نہ روزہ قبول، نہ حج قبول، نہ صدقہ قبول، کوئی عبادت قبول نہیں ہے بغیر اخلاص کے۔ اور خاص طور پر قربانی کا موقع جو آ گیا، یہاں پر ریاکاری کا موقع بھی بہت زیادہ آ گیا، لوگوں کو دکھانے کا موقع بھی بہت زیادہ آ گیا۔ بڑے بڑے جانور اور بہت زیادہ دام دے کر لے کر آتے ہیں، اور پھر مشہور کر دیتے ہیں کہ میں نے اتنا خرچ کیا، اور پھر غلغلہ ہو جاتا ہے اس کے نام کا۔ میرے دوستو، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے قیامت کے دن کہہ دیا جائے کہ تمہارے نام پہ تو واہ واہ ہو گئی، میرے پاس تمہارے لیے کوئی معاوضہ نہیں ہے، کوئی اجر نہیں ہے، جہنم میں پھینک دیا جائے۔ اللہ بچائے اس سے۔ اخلاص سب سے اہم ترین چیز ہے، اخلاص اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی قربانی دینے کی کوشش کی اللہ کے حکم سے، اور یہ اخلاص والا ہی کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اخلاص کو قبول کر رہے ہیں، اور اس کا اعتراف کر رہے ہیں اور داد دے رہے ہیں۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اللہ تعالیٰ سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں کہ وہ آزمائش میں پورے اترے ہیں۔ یہ اخلاص کی بنیاد پر قبول ہے۔ ایک آدمی کھجور پورا نہیں، کھجور کا ایک ٹکڑا اللہ کے راستے میں دیتا ہے، اور دل سے دیتا ہے، اخلاص سے دیتا ہے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے دیتا ہے، اللہ کے نزدیک یہ قابل قدر ہے۔ ایک آدمی احد کے پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرتا ہے، لیکن اخلاص اس کے اندر نہیں ہے، اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی اس کی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ کے ہاں اخلاص کی قدر ہے، بغیر اخلاص کے کوئی قبول نہیں۔ بے معنی چیز ہے کہ آپ جانور لے کر آئیں
اور اس کے بعد گلی گلی گھماتے پھریں کہ میں اتنے میں لے کر آیا ہوں، میں اتنے میں لے کر آیا ہوں، میں اتنے میں لے کر آیا ہوں۔ بے معنی چیز ہے۔ کس کو دکھا رہے ہو؟ کس کے لیے کر رہے ہو؟ لوگوں کے داد دینے اور تالیاں پیٹنے سے کیا ہو جائے گا، اور لوگوں کے مذمت کرنے سے کیا ہو جائے گا؟ لوگوں کے برا کہنے سے بھی کچھ نہیں ہوتا، لوگوں کے اچھا کہنے سے بھی کچھ نہیں ہوتا۔ جو کچھ ہوتا ہے وہ تو اللہ کے برا کہنے اور اللہ کے اچھا کہنے سے ہوگا۔ اس وجہ سے میرے دوستو بہت زیادہ خیال کرنے کی ضرورت ہے، بہت زیادہ اہتمام کی ضرورت ہے کہ قربانی کا اللہ تعالیٰ نے یہ موسم ہمیں عطا فرمایا، عبادت کا موسم عطا فرمایا۔ ہم عبادت کریں، اللہ کے لیے کریں، اخلاص کے ساتھ کریں، اخلاص کو پیش نظر رکھ کر کریں، اور ان 10 دنوں کی ہم خوب اچھی طرح قدر کریں۔ اللہ جل شانہ ہم سب کی عبادتوں کو قبول فرمائے، اور ہم سب کو اللہ کے حضور قربانیاں پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔